بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو پیغام خدا پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ اس لیے 13 سالہ مکی زندگی کی مشکلات سے اپنے چاہنے والوں کو درس دیتے ہوئے کہ حق کرنے والوں، دین پھیلانا مشکل کام ہے، اس لیے گھبرانا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت فرماتے ہیں۔ مدینہ منور میں مزید مقابل میں یہود، منافقین اور مخالفین گروپ کے ساتھ ساتھ مکہ کے مشرکین کی سازشیں برقرار رہتی ہیں۔ انہی راستانیوں کے سب سے غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سرایا کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال صحابہ کرام کے ساتھ ادائیگی عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں پر مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لیں۔ شرط میں شامل تھا کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی اور عرب کے دیگر گروپ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ اس لیے عرب کے دو آپس کے دشمن قبیلہ خزاعہ اور بنو بکر، صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست اور بنو بکر قبیلے نے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ بنو بکر کے ایک شاخ بنو نفاسہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر کے ان کا جانی نقصان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو فرمایا: نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ نمبر 2، یا بنو نفاسہ کی حمایت میں دست بردار ہو جائیں، یا نمبر 3، حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیں۔ قرہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، تیاری شروع۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا تو ابو سفیان جدید کے لیے آیا، مگر اب وقت گزر چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائنل کال دینے والے تھے، اس لیے سب صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ایک صحابی کی غلطی۔ صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 6401۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سیدنا زبیر اور مقداد کو رودائے خاک مقام پر ایک اونٹ سوار عورت پر پیچھے بھیجا، جس کو حضرت حاتب نے خط دے کر بھیجا کہ فلاں مشرکین مکہ کو دے دینا۔ اس عورت کو پکڑ دیا گیا۔ خط اس سے لے گیا۔ اس میں لکھا تھا حاتب بن ابو بلات کی طرف سے مکہ کے بعض مشرکین کا نام، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حاتب نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور فوج کی آمادگی اور مکہ کی روانگی سے کافروں کو مطلع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حاتب، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ بولے: یا رسول اللہ، آپ جلدی نہ فرمائیے، میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا، یعنی ان کا حلیف تھا اور قریش میں سے نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار کا بچاؤ ہوتا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میرا نہ تو قریش سے نہیں ہے، میں بھی ان کا کوئی کام ایسا کر دوں جس سے میرے اہل و عیال والوں کا بچاؤ کریں گے، اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں، اور نہ مسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا۔ سیدنا عمر نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن ماروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانکنا اور فرمایا کہ تم جو عمل چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 1۔ آیت اتری: اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ واقعہ مختلف احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 6259۔
ترمذی شریف 3305، ابو داؤد 2650۔ ابو سفیان کا جاسوسی کے لیے آنا، صحیح بخاری شریف۔ قریش کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، چنانچہ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن وقا حالات دیکھنے کے لیے مقام مرمزہار ان پر پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اتنے میں انہیں پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مسلمان کی فوجی قوت دکھانے کے لیے ایک جگہ روکا جہاں سے قبیلہ غفار، قبیلہ جہینیہ گزرا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کیا سرکار ہے۔ آخر ایک دستہ انصاریوں کا گزرا جس کے علمدار حضرت سعد بن عباد تھے، جنہوں نے فرمایا ابو سفیان آج کا دن قتل عام کا دن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایک چھوٹا دستہ آیا جس کے علمدار حضرت زبیر بن عوام تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور حضرت سعد بن عباد کی بات سنی تو فرمایا سعد نے غلط کہا ہے، مجھے آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت اور زیادہ کر دے گا۔ آج کعبہ کو غلاف پہنا جائے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی علاقہ قدا کی طرف سے داخل ہوں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدا نشیبی علاقہ کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستہ کو دو صحابی حجیش بن اشر اور قرظ بن جابر فہری شہید ہوئے تھے۔ فرمان جاری 10 رمضان مبارک 8 ہجری 10,000 کا لشکر مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کے لیے امان ہے۔ قبول اسلام۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، جن میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت ابو قحافہ، حضرت حکیم بن حزام، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، حضرت عطا بن اسید، حضرت عطا بن سلیم، حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ خانہ کعبہ پر اذان۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے کعبہ کی عمارت پر اذان دی۔ ضعیف روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تو کفار مکہ میں سے کسی نے تعجب سے کہا کہ ایک کالا غلام کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے، تو انہی میں سے ایک نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوا تو اس کام کے لیے اس کو بدل دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا سے بنایا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا۔ محض اس لیے کیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ابو ولید بن محمد بن عبداللہ اسمی، امام حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال مکہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تو کفار مکہ میں سے حارث بن ہشام اور صفوان بن امیہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بلال کو اذان دیتا دیکھ کر ایک نے کہا، اس غلام کو دیکھو، کعبہ کی چھت پر کھڑا اذان دے رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بدل دیں گے۔ امام بہقی دلائل نبوت میں بیان کرتے ہیں، عمرہ قضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے تک اندر ہی رہے، اور اس کا حکم سیدنا بلال کو آپ نے دیا تھا۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابو جہل یا ابو جہل کی بیٹی جویریہ نے کہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الحکم ابو جہل کو عزت بخشی کہ اس غلام کو اذان دیتے دیکھنے کا موقع نہیں دیا، اور صفوان بن امیہ نے دیکھا تو کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میرے والد کو اٹھا لیا۔ عتاب یا خالد بن اسید نے بھی اسی بات کہی۔ سہیل بن عمر اور اس کے ساتھیوں نے اس موقع پر اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ بعد میں ان صحابہ میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ خانہ کعبہ کی کنجی۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا دروازہ ہفتہ میں سوموار اور جمعرات 2 دن کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نازیبا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حرکت کو برداشت کیا اور فرمایا، عثمان، ایک دن آئے گا تو دیکھے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا، یہ تب ہوگا جب قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن قریش زندہ ہوں گے اور عزت پائیں گے۔ فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ سے باہر آئے تو آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ دار ہیں، آپ چابی ہمیں دے کر خانہ کعبہ کی دربانی میں ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 58 آیت، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دیا کرو، اور یہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا۔ تلاوت فرمائی، اور وہ چابی دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی طلحہ، اس چابی کو اپنے پاس رکھ لو، اب کعبہ شریف کے دروازے کی یہ چابیاں تمہارے پاس رہے گی، اور اس کو تم سے ظالم کو سوائے کوئی نہیں چھینے گا۔ در منصور ماخوذ۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہاری قبلہ یہی ہے، پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند پھیرے تھے جو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اب آپ نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا، آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ سیرہ ابن ہشام۔ یہ وہی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن میں آج تک کعبہ کی کنجی چلی آ رہی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے جب ہی سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا چچا عثمان بن طلحہ احمد کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا جھنڈا بردار تھا، اور وہی بحرۃ کفر مارا گیا تھا۔ موت کا حکم۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سوں کو امان دی، مگر چند ایک بارے میں فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی غلاف کعبہ کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہو، مار دیا جائے۔ سنن نسائی۔ مگر اپنے فرمان کے باوجود بعض کو معافی دی۔ نمبر 1، عبداللہ بن خطل مسلمان ہوا، دین بدل لیا، بے گناہ غلام کو قتل کیا، پھر اپنی 2 کنیزوں فرتنی اور فریبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اشعار سنانے پر لگا کر مزہ لینے لگا۔ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا۔ جناب سعید بن حارث نے حکم رسول پر مار دیا۔ سنن نسائی۔ دونوں کنیزوں کو مارنے کا حکم تھا، قریبہ کو مار دیا گیا، مگر فرتنی مسلمان ہو گئی۔ نمبر 2، عبداللہ بن ابی سرح سیدنا عثمان کا رضاعی بھائی مسلمان ہوا، کاتب وحی ہوا، دین سے پھر گیا،
پھر گیا اور فتح مکہ کے وقت سیدنا عثمان کے پاس آ کر چھپ گیا۔ سیدنا عثمان نے بار بار اس کی بخشش کی سفارش کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ ابو داؤد مخالف: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ کو اس کی بیوی کے کہنے پر معاف کر دیا تو عبداللہ بن سرح کو اپنے داماد سیدنا عثمان کے عرض کرنے پر کیوں معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب سیدنا عثمان پر الزام لگانے والا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی مخالف کر کے بے ایمان ہوئی ہوگا۔ نمبر 3، اکرمہ بن ابو جہل: ابو جہل کا بیٹا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والا، اپنے باپ سے مل کر مسلمانوں کو عزت دینے والا، فتح مکہ کے وقت سیدنا خالد بن ولید کے سامنے مزاحمت کر کے 2 مسلمانوں کو شہید کرنے والا، جو کشتی میں یمن بھاگنے لگا تھا۔ راستے میں کشتی کو طوفان نے گھیر لیا تو خالص توحید کی لہر دل میں پیدا ہوئی، مدینہ واپس ہوا۔ نسائی شریف۔ دوسری طرف اکرمہ کی بیوی ام حکیم بن حارث نے اکرمہ کے لیے امان مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے دی۔ بیوی میاں کے پیچھے اور میاں مدینے واپس آ رہا ہے، دونوں ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ نمبر 4، حویرث بن نقید: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، فتح مکہ پر اس کو بھی مارنے کا حکم ہوا اور سیدنا علی نے مارا۔ نمبر 5، مقیس بن صبابہ، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ وَمَن يُقْتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیت ملنے کے بعد بھی فہری کو قتل کر کے بھاگ کر مرتد ہو گیا، اسے بازار میں موجود ایک گروہ نے پکڑ کر مار دیا۔ نمبر 6، حبار بن اسود: سیدنا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت کے دوران نیزہ مار کر پتھر پر گرانے والا، جس سے سیدہ کا حمل ساقط ہو گیا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لی اور مسلمان ہو گیا۔ جزاک اللہ۔